حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی ایسی صفت وصف اور خصوصیت بیان فرمائے کہ جس میں کوئی اور ان کا ساجی نہ ہو، کوئی اور ان کا شریک نہ ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یقال فی ملأ الاعلی ذو النورین۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آسمانی مخلوق، خلائی مخلوق، آسمان کے فرشتے، ملائے اعلیٰ کے فرشتے ذی النورین کے نام سے، لقب سے ان کو یاد کرتے ہیں، ان کا نام نہیں لیتے۔ ذو النورین کا مطلب ہے دو نور والا، یعنی کہ نبی کی دو بیٹیوں کا آنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایسا اعزاز بنا کہ آسمان کے فرشتے ذو النورین کے نام سے، لقب سے آپ کو یاد کرتے تھے۔ یہ خصوصیت بھی اس دنیا میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خوشبختی یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے تھے، چندے کی اپیل فرما رہے تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وقفے وقفے سے مسلسل اتنا تعاون فرمایا کہ سینکڑوں گھوڑے بھی دیے، اونٹ بھی دیے ہیں، درہم اور دنانیر اتنے دیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما اپنی جھولی میں عثمان کے دیے ہوئے درہم اور دنانیر رکھ کر ہاتھ کے ساتھ ایسے ان کو لوٹ پوٹ کر رہے ہیں، الٹ پلٹ کر رہے ہیں، اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، میں عثمان سے خوش، تو عثمان سے خوش ہو جا۔ اے اللہ، عثمان نے مجھے راضی کیا ہے، تو عثمان کو راضی کر دے۔ مسکرا بھی رہا ہے، نبوت کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آئی، دعائیں بھی عثمان کے لیے نکلی جا رہی ہیں، دعائیں بھی عثمان کو نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان، آج تو نے اللہ اور اس کے رسول کو اتنا راضی کیا، اتنا خوش کر لیا ہے کہ آج کے بعد جو کچھ بھی تو کرے، آج کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے حساب نہیں لے، تمہاری زندگی کا حساب نہیں ہوگا، جو بھی کرتا رہے عثمان۔ یہ سعادت کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی ہے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مظلوم صحابی ہیں، اس لیے ہے کہ آپ کی طبیعت میں کسر نفسی تھی، عاجز مزاجی تھی، انکساری تھی۔ ہم لوگ جنت خریدنے کے لیے مسجد میں آئے ہوئے ہیں، ہمیں کیا تھا، گھر میں تو بیٹھ سکتے تھے۔ کسی نے ایئر کنڈیشن کو چھوڑا، کسی نے ایئر کولر کو چھوڑا، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق گھر میں ہر کوئی سکون سے رہ کر ان عام پنکھوں کے نیچے ہم آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کس لیے آئے ہوئے ہیں؟ نماز پڑھنی ہے، نماز جمعہ ادا کرنی ہے۔ کیوں نماز جمعہ ادا کرنی ہے؟ اللہ کا فرض ہے۔ کیوں اللہ کا فرض ہے؟ ظاہر سی بات ہے، نہیں پڑھیں گے تو جہنم میں جائیں گے، نہیں پڑھیں گے تو جہنم کی آگ میں جانے کا اندیشہ ہے۔ روزے رکھتے ہیں گرمیوں کے، سردیوں کے موسم میں صبح کی نماز کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں، گرم روم چھوڑ کر، گرم بستر چھوڑ کر۔ یہ کیا سی بات ہے؟ رزق دیا اللہ نے، گھروں میں ایئر کنڈیشن ہے، گاڑیوں میں ایئر کنڈیشن ہے، کاروبار بزنس اور دفتر میں ایئر کنڈیشن ہے، سب کچھ چھوڑ کر ایک دو کپڑا لے کر حج بیت اللہ کے لیے نکل پڑے ہیں۔ برانڈڈ اور لگژری سٹائل میں زندگی گزارنے والا معمولی سے 50-100 روپے والی چپلیں پہن کر ننگے سر پر گندا بال، دو کپڑے تن پر سلے ہوئے بھی نہیں ہیں، ایسے اوڑھ کر اللہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہا ہے، کبھی بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، کبھی عرفات کے میدان میں، کبھی مینا کے میدان میں، کبھی مزدلفہ میں کنکریاں چن رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے۔ کیا ہے یار، ایسا لگژری انسان، ایسی فقیرانہ مفلسانہ ایسی زندگی، جیسے مسلی بھکاری لوگ عام سی زندگی اپنے خیموں میں گزارتے ہیں۔ ایک حاجی حج پر جب جاتا ہے ایسے خیموں میں پڑا ہے، ننگے آسمان تلے پڑا ہے، معمولی سے چپل ہیں، بغیر سلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ کیا کر رہے ہو یار؟ ہو کیا گیا ہے آپ کو؟ کیوں کر رہا ہے یار؟ اللہ نے رزق دیا، مال اتنا دیا ہے کہ یہ عبادت فرض ہو گئی ہے، اب یہ فرض ادا نہیں کروں گا تو قیامت کو پوچھو گی، جہنم میں جانے کا ڈر ہے۔
تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہم جتنی بھی شریعت کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ جنت مانگ رہے ہیں، جنت خرید لیں، جنت کے مستحق بن جائیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں، ایسے نا؟ ہم سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، صدقہ خیرات دے رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، کیا مل جائے؟ جنت مل جائے۔ اور عثمان کے بارے میں محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان نے دنیا میں جنت خرید لی۔ ہم جنت خریدنے کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں اور عثمان نے دنیا میں جنت خریدی۔ اللہ کا نبی وارنٹی دے رہا ہے، سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، سند دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، خلفاء راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت، ازواج مطہرات، نبی کے خاندان کی عزت عظمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا